میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ امام سرکار کی بارگاہ میں یوں نظر پیش کرتے ہیں: صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کاف کے سو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا، چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ یہ محفل میلاد ہے اور عرس کی تقریب بھی ہے، اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ ایک عالمی حالات ہیں جس نے پوری دنیا کو بے حال کر رکھا ہے۔ اس طرح کے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی قدرت دنیا کی فکر کو، دنیا کی سوچ کو، دنیا کی تہذیب کو، دنیا کے تمدن کو، دنیا کے کلچر کو، دنیا کے معاش کو، دنیا کی معیشت کو جب بدلنا چاہتی ہے تو کوئی ایسا عالمی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کے بعد اچانک دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی دنیا کے اندر قوموں پر عذاب آیا تو عذاب آنے سے پہلے کی جو قوم تھی وہ عذاب آنے کے بعد قوم ویسی نہ رہی۔ عذاب سے پہلے کی سوچ الگ تھی، عذاب کے بعد کی سوچ الگ تھی۔ عذاب سے پہلے کے لوگ الگ تھے، عذاب کے بعد کے لوگ الگ تھے۔ عذاب سے پہلے کا کلچر الگ تھا، عذاب کے بعد کا کلچر الگ تھا۔ عذاب سے پہلے کا تمدن الگ تھا، عذاب کے بعد کا تمدن الگ تھا۔ اب یہ قدرت کی طرف سے ہمیں اشارے ہو رہے ہیں کہ جیسے طوفان نوح کے بعد دنیا بدلی، نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد دنیا میں ایک انقلاب آیا، عالمی انقلاب آیا، اسی طرح جب قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی، اس کے بعد پھر وہ قوم کا حال وہ نہ رہا، اس کے بعد ان کے حالات بدل گئے۔ عاد و سمود کی جو کیفیتیں تھیں اس کے بعد پھر ان کے حالات بدلے۔ اسی طرح پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد اچانک دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ تو یہ کورونا کی مہاماری یا یہ معیشت کی تباہی یا پوری دنیا کا جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو جانا، مسجدوں کا بند ہو جانا، حتیٰ کہ حرمین طیبین کا بھی ایک طویل عرصے کے لیے قلیل لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشروط ہو جانا، یہ بہت بڑے کسی انقلاب کے لیے کسی ہمیں جو ہے وہ آمادہ کر رہی ہے۔ کون سا انقلاب آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم اللہ کی ذات سے اگر امید رکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر عذاب کی صورت کے بعد مسلم امہ ایک بہت بڑی طاقت کی حیثیت سے ابھرتی ہے، ایک بہت بڑی قوت کی حیثیت سے ابھرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ مسلم امہ عذاب کا غبار چھٹنے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ جیسے جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی وہ پوزیشن نہیں تھی، جنگ بدر سے پہلے جو پوزیشن تھی، جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا نقشہ ہی بدلا۔ آپ دیکھیں ایک جنگ ہوئی ہے، حالانکہ اس جنگ کو بھی ہم ایک عالمی جنگ کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً وہ عالمی جنگ ہے، اس لیے کہ عالمی جنگ وہ نہیں ہوتی جو پوری دنیا میں لڑی جاتی ہے، عالمی جنگ وہ ہوتی ہے جو عالمی مقصد کے لیے لڑی جاتی ہے، اگرچہ چھوٹے سے گراؤنڈ میں ہو، اگرچہ چھوٹے سے میدان کے اندر ہو۔ آپ دیکھیں بدر سے پہلے مسلمان کچلے ہوئے لوگ کہلاتے تھے، بدر سے پہلے مسلمانوں کی حیثیت کیا تھی؟
مظلوم ستم رسیدہ لوگ کہلاتے تھے، لیکن جب بدر ہوئی ہے تو پھر مسلم امہ ایک مضبوط طاقت کی حیثیت سے ابھری ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ دنیا کے اندر، دنیا کے نقشے پر ہماری پوزیشن کیا ہوگی، ہمارے حالات کیا ہوں گے اور ہمارا مستقبل کیا ہوگا، اس سلسلے کے اندر ہمیں سوچنا ہوگا۔ اس لیے کہ اہل بدر نے جنگ کا غبار چھٹنے سے پہلے جنگ کے بعد کی تیاری کر لی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو عروج عطا فرمایا۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ہے وہ اسلام دشمن طاقتوں نے جو ہے وہ بہت تیاری کی تھی مسلمانوں کو دبانے کے لیے، اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک کے کامیاب ضرور رہے ہیں، لیکن اب قدرت نے موقع دیا ہے۔ اب دو چیزیں ہونی ہیں، ایک تو یہ چیز ہوگی یا تو مسلم امہ کو بالکل کچلنے کی کوشش کی جائے گی، یا تو مسلم امہ ایک مضبوط طاقت کی حیثیت سے ابھرے گی۔ اب اس میں ہمارا رول کیا ہوگا؟ آپ یہ نہ سوچے کہ میں بدرک میں بیٹھ کر کے عالمی گفتگو کرنا ہوں، نہیں، ہم عالم کا ایک حصہ ہیں، ہم جو ہے وہ عالمی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم آفاقی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم عالمی مسلک کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب بھی عالمی ہے، ہمارا مسلک بھی عالمی ہے، اور قادریت کے اعتبار سے ہمارا مشرب بھی عالمی ہے۔ الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو ان حالات کے اندر جبکہ یہ لاک ڈاؤن کا غبار چھٹے گا، کورونا کا غبار چھٹے گا، تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ انقلاب تو آنا ہے۔ تیاری کرو گے تو بھی انقلاب آئے گا، تیاری نہ کرو گے تو بھی انقلاب آئے گا۔ شرط اتنی ہے کہ اگر تیاری کر لو گے تو ایک عزت دار قوم کی حیثیت سے نظر آؤ گے، ایک عروج پانے والی قوم کی حیثیت سے نظر آؤ گے، اور اگر تیاری نہ کر سکے تو پھر ذلت کی وادیوں کے اندر گما دیے جاؤ گے۔ ہمارے بچے چپل سینے والوں سے بھی زیادہ جو ہے ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوں گے، ہمارے بچے ٹوائلٹ صاف کرنے والوں سے بھی زیادہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ایسے حالات میں چونکہ وقت بھی مختصر ہے، گفتگو بھی مختصر کرنا ہے، اور نہ میں کوئی مفکر ہوں اور نہ کوئی خطیب ہوں، بس صرف دل کا درد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت مسلم امہ کی تین ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم امہ سب مل کر کے تین کاموں کی طرف محنت کر لیں، انشاءاللہ مسلم امہ صرف 10 سال میں ایک بہت باعزت قوم کی حیثیت سے، ایک بہت پاورفل قوم کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوگی۔ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں تعلیم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف توجہ دینا ہے۔ پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ اگرچہ ہمیں آدھی روٹی کھانا پڑے، ہم آدھی روٹی کھائیں، لیکن اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں۔ صرف مدرسے کی حد تک ہم اپنے بچوں کو محدود نہ کریں، یا صرف اسکول کی حد تک بھی ہم بچوں کو محدود نہ کریں۔ مدرسے میں بھی تعلیم ہو، اسکول میں بھی تعلیم ہو، اور پھر صرف 10ویں 12ویں تک ہم محدود نہ رہیں، بلکہ قوم کا ہر بچہ، مزدور کا بچہ بھی اور مالدار کا بچہ بھی، وہ کم سے کم ڈگری یافتہ ہونا چاہیے۔ ہم اس پر ہمیں محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مختصر سے وقت میں 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب پیدا فرمایا تھا، وہ انقلاب تعلیم کا انقلاب تھا، ایجوکیشن کا انقلاب تھا۔ اور یاد رکھنا، میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلاب کا نام ہے، میلاد انقلاب کا نام ہے۔ اگر ہم میلاد منا کر انقلاب بپا نہ کریں تو ہم نے رسم تو ادا کی ہے، میلاد نہیں منایا ہے۔ ہم نے رسم تو ادا کی، ہمارا مذہب رسومات کا مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب حقیقتوں کا مذہب ہے۔ اس لیے کہ ہر جگہ رسومات الگ الگ ہوتی ہے اور ہر جگہ حقیقتیں یکساں ہوتی ہے۔ علاقہ بدلے گا، رسوم بدلے گی، لیکن حقیقت کبھی نہیں بدلتی۔ دیکھیے میلاد کیسے انقلاب کا نام ہے۔ میلاد مصطفیٰ سے پہلے بچیاں زندہ دفن ہوتی تھی، میلاد مصطفیٰ کے بعد بچیوں کی پیشانی کو چوما جاتا تھا۔ یہ انقلاب ہے کہ نہیں ہے؟ میلاد مصطفیٰ سے پہلے یتیموں کو دھکے دے کے باہر نکالا جاتا تھا، میلاد مصطفیٰ کے بعد بچوں کے لیے اللہ اکبر لوگ عیدگاہ جانا ترک کر دیتے تھے، اور کندھوں پہ بٹھا کر کے بچوں کو، وہ بھی یتیم بچوں کو عیدگاہ لے جایا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، میلاد مصطفیٰ سے پہلے بیوہ ہونے والی عورتوں کو جو ہے وہ جانوروں سے بدترین موت دی جاتی تھی، لیکن میلاد مصطفیٰ کے بعد پھر بیواؤں کو سہاگن بنایا گیا، بلکہ 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف عطا کر دیا گیا۔ میلاد کا مقصد انقلاب ہے،
میلاد سے پہلے مزدوروں سے کام لے لیا جاتا تھا، ان کو مزدوری نہیں دی جاتی تھی، تڑسایا اور تڑپایا جاتا تھا۔ میلاد مصطفیٰ کے بعد مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ انقلاب ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو ہم نے میلاد کا مقصد نہیں سمجھا، ہم صرف رسومات کی طرف جا رہے ہیں۔